بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس روح زمین پر جہاں نمرود، بخت نصر اور فرعون جیسے ظالم بادشاہوں نے حکومت کی، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا، جن میں ذوالقرنین کا نام بھی آتا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت چلائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کیا۔ انہوں نے ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی۔ وہ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ ذوالقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ذوالقرنین کے معنی دو سمتوں کے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر کے خالہ زاد تھے۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگجو میں علم بردار تھے۔ علماء کے نزدیک ذوالقرنین ایک نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے تھے اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں قرآن پاک میں ذوالقرنین کیوں پکارا ہے؟ کچھ آراء کے مطابق انہوں نے دنیا کے دو کناروں کا چکر لگایا، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے جنہیں وہ دو حصوں میں باندھتے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کے تاج پر دو سینگ تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سور و سامان کیا کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس کے آگے سمندر تھا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے اس کے دل میں ڈالا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف ہٹایا جائے گا، اسے اور زیادہ عذاب دے گا، اور ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی وہ مشرق کی جانب ممالک فتح کرتا ہوا ایسے علاقے تک جا پہنچا جہاں مہذب دنیا کی حد ختم ہوتی تھی، اور آگے وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے بنانا تک نہیں جانتا تھا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ نہ دوسرے لوگ اس کی زبان سمجھتے تھے نہ وہ دوسروں کی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تمہیں کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے دیا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب 2 پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے کہا، اب اس پر میں پگھلا ہوا تانبا پگھلاؤں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔